کیا وجہ ہے کہ آپ مرزا صاحب پہ اتنا یقین بھی رکھتے ہیں پھر اس کے خلاف ویڈیو کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں؟ یا تو قائل کر دیں یا قائل ہو جائیں. یہ معاملہ اس طرح حل ہوتا ہے کہ قرآن حدیث کے بغیر اور حدیث صحابہ کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی. دیوبند علماء کی طرف سے بالکل خاموشی ہو جائے تو کانٹینٹ کیا رہا؟ کتنا کانٹینٹ اس کے پاس؟ بات کی میں جو پھٹے کاٹ دیں. وہ بھائی آپ کو یہ بات اس لیے اچھی لگتی ہے کہ آپ نے کسی عالم کو سنا نہیں ہے. کیوں وائی ہی گاٹ فیمس؟ واٹس نیکسٹ؟ What are you trying to accomplish? کیونکہ that's what you do over and over and over and over. بابے او تیرے بابے تو شاید کوئی نہیں. What is this nonsense? کتا بھونک رہا ہے بھونک رہے. تو پھر یہ ہم کون ہیں؟ Who are the ہم؟ اور میں جس دن پاکستان آیا مجھے امریکن گورنمنٹ نہ آنے دے مجھے قتل کر دے. آپ انجوائے کریں گے سب مل کے اس کو. الرحمن الرحیم. میں نے ایک ویڈیو کیا مرزا انجینئر محمد علی صاحب کے لیے، اور وہ تو میں نے اپنے ساتھیوں دوستوں کے لیے کیا تھا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ان کے اسٹوڈنٹ زیادہ دیکھیں گے. اور جو بات مجھے سمجھ میں آئی اس ویڈیو کرنے کے بعد، میں نے سوچا کہ سیکنڈ چیز جو ایک تجزیہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ان کے اسٹوڈنٹ بھی سن لیں گے اس بات کو. تبھی کے طور پر میں پہلے ایک شعر پڑھ دیتا ہوں جو میری سمجھ میں آیا اس حساب سے. اس کے بعد میں اس کی وضاحت کر دوں گا انشاءاللہ، کیونکہ ان کے اسٹوڈنٹ کی سمجھ میں تو یہ بات نہیں آئے گی، لیکن جو میرے بھائی اس بات کو سن رہے ہیں ان کی سمجھ میں بات یہ آ جائے گی. ایک شاعر کہتا ہے کہ تجھ کو چاہا خدا سے بھی بڑھ کر، تجھ کو چاہا خدا سے بھی بڑھ کر، یوں اضافہ کیا گناہوں میں. تو یہ معاملہ میرے ذہن میں ایک شعر کی صورت میں سامنے آیا، چونکہ بڑا افسوس کی بات بھی ہے کہ ہم نے یعنی اتنی زیادہ مخالفت ایک شخص کے حوالے سے جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے اس طرح سے کی کہ عجیب عجیب بہتان باندھے گئے اور عجیب عجیب باتیں کی گئی. لیکن چند ایک سوال ہیں، اور اس سوال کو کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، آپ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، کہ میں اپنا اسکائپ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں یا اپنا واٹس ایپ نمبر، جیسا آپ مناسب سمجھیں آپ مجھے کال کر لیجئے، مجھے قائل کر دیجئے. یا تو قائل کر دیں یا قائل ہو جائیں. یہ معاملہ اس طرح حل ہوتا ہے. آپ کو دعوت عام ہے یہ. آپ نمبر لکھ دیجئے، میں اپنا کانٹیکٹ دیتا ہوں. میں وعدہ کرتا ہوں میں رائے فراخ اختیار نہیں کروں گا. اب سوال یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کیوں رہے ہیں؟ کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ مثال کے طور پہ مجھے پتا ہے کہ میرا مذہب اسلام ہے. اسلام ایک سچا مذہب ہے. میں قرآن کا ماننے والا ہوں. قرآن ایک سچی کتاب ہے. اگر مجھے کوئی ویڈیو قرآن کے خلاف یا اسلام کے خلاف ملتی ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں اس کو کلک کروں یا دیکھوں. مجھے پتا ہے مذہب سچا ہے، مجھے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا چیز پکی ہے. تو آپ ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ مرزا صاحب پہ اتنا یقین بھی رکھتے ہیں پھر اس کے خلاف ویڈیو کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں؟ یعنی اس کے خلاف آپ یہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں. کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اٹس ناٹ ایڈنگ اپ آن می. اگر مرزا سچا ہے اور آپ کا امیر سچا ہے اور آپ کا امام سچا ہے اور آپ کو بالکل یقین ہے کہ وہ ایک بالکل بے لوث آدمی ہے، دین کے لیے بہترین آدمی ہے، تو پھر آپ اس ویڈیو کو کلک کیوں کر رہے ہیں؟ What are you trying to find out? اس کا مطلب یہ کہ آپ کو دل میں کچھ شک اور شبہ ہے. جس کے دل میں شبہ ہوگا وہی آگے چیز ڈھونڈے گا نا، ورنہ ڈھونڈنے کی کوئی چیز تو رہی نہیں اس میں. اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. آپ جو میں نے شعر اس لیے پڑھا کہ آپ مرزا صاحب کے عشق میں اتنے اندھے ہو گئے کہ آپ ایک خلیفہ کے اور امیر معاویہ کے لیے جو اس نے بکواسات کی ہیں، جس کا مجھے ذاتی طور پہ غصہ ہے، اور میں کوئی ڈھکی چھپی بات لگی لپٹی رکھتا نہیں. میرا اور کوئی اس میں وہ نہیں ہے جو بات کرتا ہے. تو مرزا نے جو بات امیر معاویہ کے خلاف کی، آپ نے اس کی بات کو لے کر ایک خلیفہ کی بات کو اور اس کے خلاف آپ نے جو اس نے بکواسات کی آپ نے اس کو سچ مان لیا. ٹھیک ہے، آپ کو مبارک ہو، آپ مان لیجئے. لیکن میرے بھائی ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ پھر میں بات کروں گا، کوٹ کروں گا مولوی مکی حجازی کو.
کہ قرآن حدیث کے بغیر اور حدیث صحابہ کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی. دوبارہ سنیے، قرآن حدیث کے بغیر اور حدیث صحابہ کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی. مثلاً کس طرح کہی میں نے یہ بات کہ قرآن میں اگر حکم آیا مثال کے طور پر تیمم کا، تو اس کی وضاحت کہاں کی گئی؟ حدیث میں. حدیث کے گواہان کون ہے؟ یعنی حدیث کیا ہے، اس کے راویان کون ہیں؟ صحابہ. تو اگر آپ صحابہ کو خارج کر دیں گے تمام معاملات سے، تو پھر حدیث تو ڈھیر ہوگی نا آپ کی اسی وقت. یہ ایک مسئلہ ہے یہاں پر. دوسری بات اور بہت اہم بات یہ کہ آپ نے ایک آدمی کو سنا، عربی سے آپ نابلد ہیں، آپ عربی زبان نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، مجھے عربی پہ عبور ہے. میں نے جزیرۃ العرب میں اور خاص بلاد الشام میں ایک وقت گزارا ہے اور عرب علماء کے ساتھ. تو آپ کو اسلام کا الف انار لام لدھا بھی نہیں پتا. ایک آدمی جو صرف اور صرف بکواسات کرتا ہے. ہم جب ویڈیو کرتے ہیں، میں یوٹیوب پہ ویڈیو کرتا ہوں، تو ہمارے لیے ایک چیز ہوتی ہے، لفظ کہتے ہیں کانٹینٹ، جیسے آپ بخوبی واقف ہوں. تو ایک کانٹینٹ ہوتا ہے. میں نے مرزا کی تمام ویڈیو جتنی مطلب کئی مہینوں سے سن رہا ہوں اور کنٹینیوسلی سنتا ہوں. میں جب کوئی بات کرتا ہوں میں خواہ نہیں کرتا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو کہتا ہوں کہ مرزا کے ساتھ جو کانٹینٹ ہے نا، کانٹینٹ جو کتنا ہے، وہ اتنا سا کانٹینٹ ہے ان کے پاس. کیا کانٹینٹ ہے ان کے پاس؟ نہ میں بریلوی ہوں، مجھے بریلویت بالکل، نہ میں شیعہ ہوں نہ میں بریلوی ہوں، میں مسلمان ہوں. مرزا صاحب کا کانٹینٹ جو ہے وہ بریلویت پہ جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ اتنا ہی کانٹینٹ ہے نا ان کے پاس کہ وہ بابی نام کتابی میں تو علمی کتابی، وہ اتنا ہی کانٹینٹ ہے نا. میں آپ کو دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر علماء کرام چاہے وہ بریلوی یا دیوبندی، اگر ان کا اگر مفتی طارق مسعود ہیں، یہ جتنے بریلوی علماء کرام جس کے خلاف بات کرتے ہیں، اگر وہ بات کرنا ختم کر دیں تو پھر وہ کانٹینٹ تو اتنا ہی رہ گیا نا، اس کے بعد بات ختم ہو گئی. کیونکہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جواب دیتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ایک بات اس نے شروع کی، انہوں نے جواب دیا، پھر وہ اس کے خلاف بات کرے گا، پھر اس کے جواب دے دے، پھر وہ خلاف بات کرتا ہے. اگر وہ جوابات دینا ختم کر دے، اور بات سنیے گا دل کھول کے اور عقل سے بات سنیے گا، اگر وہ جوابات دینا ختم کر دے، اگر بالکل سائلنٹ ہو جائے علماء بریلوی اور دیوبند علماء کی طرف سے بالکل خاموشی ہو جائے، تو کانٹینٹ کیا رہا؟ کتنا کانٹینٹ اس کے پاس؟ وہی دو کلمات، تھانوی رسول اللہ، اور وہی بریلویوں کی جو قبر پرستی کے معاملات ہیں. کتنی دیر بول لیں گے آپ اس پہ؟ وہ ایک شارٹ سبجیکٹ ہے، کانٹینٹ آپ کا ختم ہو گیا. اب وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو طول دینے کے لیے، یعنی الاسٹک کی طرح کھینچتا ہے. کیونکہ کسی نے بات کی، او میں یہ پھٹے گاڑ دیں، او بھائی آپ کو یہ بات اس لیے اچھی لگتی ہے کہ آپ نے کسی عالم کو سنا نہیں ہے. میں پھٹے چک دیں گا، میں ٹبر کھا جاتا ڈکار نہ مارا. دس از ناٹ این ٹنگ آف این عالم. آپ کسی عالم کو سنیے، آپ نے عالم کو نہیں سنا. آپ کی کمبختی یہ ہے کہ آپ کو مسالے میں مزہ آتا ہے. دس از یور ڈیلیما. وہ جو مسالہ جو وہ ہوتا ہے نا، اس میں میں بڑھ کے مار دوں گا، میں یہ کر دوں. کوئی عالم دنیا میں کبھی اس طرح بات نہیں کرتا. وائی گاٹ سو فیمس. اور میں اپنے یہ بات اہل سنت والجماعت کے بھائیوں کو بھی کہتا ہوں، کیوں ہوا، کیوں وائی گاٹ فیمس؟ بیکاز ہی کم اپ وتھ سم تھنگ نیو. واٹ ہی ڈیڈ از کال اسپائس. اسپائس کیا ہوتا ہے؟ او جی میں یہ فلاں، میں پھٹے چک دیا گا، میں ٹکا کو کر دیا گا، فلاں کر دے. That's what all it is about. If we don't have that مسالہ نہیں ہے, then what left in the whole picture? Nothing. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایگریویٹ کرتا ہے ایک طبقے کو، وہ ایگریویٹ کرتا ہے دوسرے طبقے کو، ایگریویٹ کرتا ہے تیسرے طبقے کو. ایگریویٹ کرنے کے بعد وہ لوگ جواب دیتے ہیں. then he go on and on and on and on, linger on and same thing over and over and over. بار بار وہی. یہ معاملہ بہت شارٹ ہے. اب بات آتے ہیں مقصد کیا ہے. عالم دین اگر اس کا مقصد ہے کہ بریلوی مقصد غلط ہے، ٹھیک ہے، غلط، اوکے، میک سینس، ہو گیا. اتنی سی بات ہے، وہ ایک درس میں ہو جاتی ہے بات. دیوبندی غلط ہے، تھانوی رسول اللہ، ڈن ڈیل، غلط ہے، ڈن ڈیل، ہو گیا، کھڈے لائن ہو گیا.
اوور وتھ، رائٹ، ختم ہو گئی نا بات. واٹس نیکسٹ؟ وٹ آر یو ٹرائنگ ٹو اکمپلش؟ اف یو ٹرائنگ ٹو اکمپلش کہ لوگ دین کے اوپر آئیں، then you have to come out of this پھڈے، this جھگڑے، this چھوٹے سے جو آپ کا کانٹینٹ ہے. you have to cross over some point of time. آپ کو اس سے باہر نکل کے کہنا پڑے گا کہ دیکھو اوکے یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے. اب صحیح سننے کے لیے میں نے مرزا صاحب کے جو پوڈ کاسٹ کچھ وہ کرتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ، میں نے اس کو سنا. انہوں نے ایک صیغہ استعمال کرتے ہیں جو اس میں سے آپ اگر آپ کے اسٹوڈنٹ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جو کچھ حضرات جو فہم رکھتے ہیں، ایک صیغہ ہوتا ہے عربی اور اردو میں دونوں لغت میں، اس کو کہتے ہیں صیغہ جمع. ہم یہ واحد کے لیے استعمال نہیں ہوتا. انا یعنی واحد، آپ صیغے کی جگہ استعمال کریں گے تو ہم. جیسے اور اردو زبان میں اگر آپ کو کہیں گے کہ اگر میں آپ کو عربی کی بات نہیں کرتا، سوری معاف کیجیے گا، میں کیونکہ میرے مخاطب اس وقت اردو بولنے والے ہیں، تو اگر آپ کہتے ہیں ہم، تو جب مرزا صاحب بات کر رہے ہیں ہمارا موقف یہ، ہمارا موقف یہ، ہمارا موقف یہ، تو ہم سے ان کا کیا مسئلہ، یعنی کیا جواب ہے ان کا؟ ہم کون؟ کیونکہ مرزا صاحب تو فرد واحد ہیں. وہ تو کہتے ہیں نام بابی میں گئے دغل میں کتابی نیا مسلک بھی نہیں ہے. تو اگر وہ فرد واحد کی بات کر رہے ہیں تو ان کو مخاطب کے ساتھ کہنا چاہیے کہ میرا موقف یہ، میرا موقف یہ، میرا موقف یہ. آپ اس کی پوڈ کاسٹ جا کے سن لیجیے، وہ کہتا ہے ہمارا موقف یہ، ہم ہو. مثال کے طور پہ اب بھی آپ کو سمجھ میں آیا تو مثال کے طور پہ مفتی طارق مسعود اگر یہ بات کرتے کہتے ہیں ہمارا موقف یہ، تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ دیوبند کا موقف بیان کر رہا ہے. اگر مفتی کوئی بھی دیوبند کا مفتی یا کوئی بھی بریلوی مذہب کا کوئی اگر مفتی کہتا ہے کہ ہم کر کے، مفتی منیب الرحمان صاحب اگر بھی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر ہمارا اگر وہ کہتے ہیں تو ہمارے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ میرے مسلک کا موقف ہے. میرے صاحب کا تو کوئی موقف ہے نہیں، کوئی مسلک تو ہے نہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو کوئی ایک نئی چیز لے کے آ رہا ہوں نا، دس از اے نیو تھنگ ان مارکیٹ، رائٹ. تو پھر یہ ہم کون ہیں؟ ہو آر دا ہم؟ وی. ہو آر دا وی؟ Nobody. He is the one and there is 100,000 whatever followers he brag about here. But who they are? Nobody. The one جو وہ، سوری معاف کیجیے گا میں انگلش میں دوبارہ شروع ہو گیا ہوں، وہ لوگ جن کے پاس دین کی ایک رتی برابر فہم و فراست نہیں ہے، وہ دین سمجھتے ہی نہیں ہے، وہ اس کو دیکھتے مسالہ کی وجہ سے. تو میرے بھائی ایک مؤدبانہ گزارش، پہلے تو ان حضرات سے جو اس کے خلاف بات کرتے ہیں، اگر آپ آج خاموش ہو جائیں، بریلی مسلک کے علماء، اگر آپ خاموشی اختیار کر لیں، خاموشی اختیار کر لیں، لیو ہم الون، کتا بھونک رہا ہے بھونکنے دے، what difference does it make؟ آپ اس کو ایمونیشن فراہم نہ کریں. جتنی بات آپ کریں گے اس کو ایمونیشن دیتے، پھر وہ ہی گو آفٹر یو. اگر آپ خاموشی اختیار کریں اس کا کانٹینٹ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. میں آپ کو بالکل دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، میں اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں. میں زبان کھولنا نہیں چاہتا اپنے ماضی کے معاملات کے بارے میں، میرا بالکل مقصد یہ نہیں ہے، صرف آپ کو سمجھانا مقصود ہے. اگر مفتی طارق مسعود اس بات کا جواب دینا ختم کر چھوڑ دے، بھونکنا ہاؤ لانگ گن ڈو اٹ؟ دین اس کے بعد اس کے پاس رہ کیا گیا؟ اور امید ہے کہ یہ جو مفتی صاحب کے جو اسٹوڈنٹ ہیں طارق مسعود صاحب کے، خواب بالخصوص میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، آئی لسن ٹو ہم ا لاٹ، تو ان تک یہ بات پہنچا دیں گے. اللہ کرے کہ یہ بات ان تک پہنچے کہ مفتی صاحب خدا کے واسطے آپ اس کو بولتے ہیں انگلش میں ایک لفظ ہے فیول ٹو دا فائر. ڈونٹ پٹ فیول ٹو دا فائر، بیکاز اب جتنا فیول ڈالیں گے اتنا فائر بڑھے گا. آپ آج خاموشی اختیار کر لیجیے، اس کے پاس رہ کیا گیا؟ اس کا کانٹینٹ آپ دیکھیں. آپ مولانا صاحب ہیں، آپ عالم حضرات ہیں، میں عالم نہیں ہوں. آپ جتنے حضرات جو بات کریں وہ سب علماء ہیں. میں ان لوگوں کے پہنترے بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، میں نے بہت دیکھا ہے ان لوگوں کو. یہ رنگ بازی، اس کو پنجابی میں لفظ ہے رنگ بازی، میں ان کے رنگ بازی بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں. یہ میرا شعبہ ہے، یہ میرا پیشہ ہے، یہ دس از مائی ایکسپرٹیز. پلیز گیٹ کوائٹ آن اٹ. آپ تھوڑا سا برات اختیار کر کے دیکھیے، اس کے بعد تماشا دیکھ لیجیے. آپ 2 مہینے کا ٹائم آپ مجھے دیجیے، 2 مہینے آپ خاموش اختیار کیجیے، اس کے بعد واٹ ہی گاٹ لیفٹ. کتنی دیر تک وہ انہی کتابوں کو کھول کے انہی کوٹ کو مفتی تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ کو دہرائے گا؟ کیونکہ دیٹس واٹ یو ڈو اوور اینڈ اوور اینڈ اوور اینڈ اوور. بابے او تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں، او ہم بھی کبھی دیو. کبھی کسی عالم کو یہ بات کرتے سنا ہے؟ ہم بھی کبھی دیو، ہم بھی کبھی جنتے آج ہم دیو ہیں. What is this nonsense؟
مارک مائی ورڈ، آپ آپ خاموشی اختیار کیجیے، لیو ہم الون، ہی ہیو نتھنگ لیفٹ آفٹر دیٹ. اگر اس کے بعد کچھ بچتا ہے تو ہی کین گو بیک ٹو دا سیم بکس اینڈ اوور اینڈ اوور. ہی ریپیٹ دا کانٹینٹ، لیٹ ہم ریپیٹ اٹ. مفتی حنیف صاحب، آئی لو یو سو مچ. میں یقیناً میں نے آپ کے صاحب علم شخصیات کی میں بہت قدر کرتا ہوں. مفتی حنیف صاحب، حالانکہ میں آپ کا ہم مسلک نہیں ہوں، لیکن آئی ریسپیکٹ وٹ یو سے. حضرت، آپ خاموشی اختیار کیجیے. یہ وعدہ ہے میرا آپ سے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. میں بھی یہی ہوں، آپ بھی یہی ہیں. اس کے بعد اگر آپ نے اس کو کہیں گرجتے برستے دیکھا، آپ کا جوتا اور میرا سر. اور میں چوں چرا نہیں کروں گا، میں سر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا، آپ جوتے ماریے گا مجھے. بٹ مارک مائی ورڈ، ہی ہیو نتھنگ. آئی ایم ویری ویری گڈ ایٹ وٹ آئی ڈو. یہ میری ایکسپرٹیز ہے. I have dealt with it. Now back to students. آپ کے جو بھی جتنے، اگر آپ مفتی صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں، پلمبر کے، سوری انجینئر کے، آپ کا کھجلی ہے، نمبر لیجیے میرا. لیٹس ٹاک، لیٹس ٹاک. دیکھتا ہوں آپ کے دلوں میں کتنا دل ہے. میں عالم نہیں ہوں، آپ اس کے اسٹوڈنٹ ہیں نا. ہمت ہے، I'll put it down. دیکھتا ہوں کتنی ہمت ہے آپ میں، کیا بات کرتے ہیں آپ. اور میں جس دن پاکستان آیا، جو کہ وقت دور نہیں اب انشاءاللہ، آپ یقین کیجئے آپ مجھے جہلم میں ضرور پائیں گے. اور میں حنیف قریشی نہیں ہوں، مفتی، نام مفتی طارق مسعود ہوں. میرا کام بھی دوسرا ہے، میرا نام بھی دوسرا ہے. پھر آپ دیکھیے گا، ہم ہوں گے اور آپ کے استاد ہوں گے. وجہ، بابوں سے مجھے کوئی لین دین نہیں ہے، علمی کتابی سے مجھے کوئی لین دین نہیں ہے. جو آدمی بھونکے گا امیر معاویہ کے خلاف، پھر یہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، اگر میں کچھ نہ کر سکوں تو. جب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ دعا کیجئے کہ مجھے امریکن گورنمنٹ نہ آنے دے یا مجھے قتل کر دے. دعا کرنا کہ مجھے امریکن گورنمنٹ نہ آنے دے اور مجھے قتل کر دے کہیں اس سے پہلے کہیں لوگ. کیونکہ میں جب آیا، آپ انجوائے کریں گے سب مل کے اس کو. جو نہیں جانتے میرے کام کو، گوگل کر کے ایک ایک کر کے میرے بارے میں پڑھ لینا میں کون ہوں. جب تک کے لیے اللہ حافظ، اور آپ کے مرزے کا بھی اللہ حافظ.